وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا پھر سے پڑھیں، دیکھیں زیر کو باریک کریں. وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا پھر سے پڑھیں. ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو، دوسرے ہاتھ میں پینسل، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو. سب اپنے آپ کو ایک مرتبہ چیک کریں، کیونکہ اگر اور ڈسٹریکشنز ہوں گی تو پھر ہم سیکھ نہیں سکیں گے، توجہ نہیں کر سکتے. پھر سے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ پھر سے پڑھیں. كُنْتَ عَلَيْهَا وقف کیسے کریں گے؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
پہلے عین ہے پھر حمزہ ہے. لیضیع ایمانکم. اب جیسے اگر یہ مشکل لگ رہا پڑھنا تو اس کو بھی مارک کر لیں. لیضیع ایمانکم وما كان الله ليضيع إيمانكم. عین کے جو زبر ہے اس کو لمبا کھینچیں گے. پھر سے پڑھیں. پھر سے. لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. بالناسی کہ بالناسا ہے. بالناسی سب پڑھ رہے ہیں یا خاموش بیٹھے ہیں کچھ لوگ. پھر سے ان اللہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتن ایک امت وسطن وسط درمیانی لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ اس قبلہ کو التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہا جس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر وَإِن اور بلا شبہ کانت تھی یہ بات لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری الا مگر علی الذین ان پر نہیں جنہیں ہدا ہدایت دی اللہ اللہ نے وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم ایمان تمہارا انا بے شک اللہ اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف یقیناً شفیق ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کذالک بھی کا اور ذالک اکٹھا ہو چکا ہے اس میں. دیکھیے ذرا لفظ کو کذالک کا کاف الگ کر دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے. تو کا کیا مطلب ہوتا ہے مانند اور ذالک کا کیا معنی ہوتا ہے یہ. تو کذالک اس کی مانند اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو کس کو مسلمانوں کو کیا بنایا امتن امت وسطن وسط کا لفظ جو ہے درمیانی کو کہتے ہیں. تعداد فاصلے یا مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیانی حصہ. مثلا یہ میز ہے اگر یہ 6 فٹ کا ہے مثال کے طور پر تو اس کا درمیان کہاں ہوگا 3 ادھر اور 3 ادھر اور اس کے بیچ کی لائن جو ہوتی ہے وہ درمیان کا حصہ ہوگا. یعنی آدھا یہاں سے اس کو نصف ہم کر سکتے ہیں وہ درمیانی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح مقدار
مثلا آپ کے پاس 7 کتابیں ہیں تو درمیانی کتاب کون سی ہوگی؟ 3 ادھر اور 3 ادھر، تو جو درمیان کی ہے وہ مقدار ہو گئی، یعنی تعداد یا فاصلہ یا مقدار. تو ہر چیز کی درمیانی جگہ، مثلا یہ 3 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے درمیانی کون سی ہے؟ جو 2 کے بیچ میں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ہر چیز کی درمیانی جگہ. یہ مادی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ چیزوں کے لیے بھی وسط استعمال ہوتا ہے اور وہ چیز جو نظر نہ آئے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ٹیمپریچر آپ کو نظر تو نہیں آتا لیکن آپ صرف محسوس کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں آج ماڈریٹ ہے، درمیانہ ہے. اسی طرح زندگی میں، سوچ میں معتدل رائے والا ہونا. تو امت درمیانی ہے. کس کے اور کس کے درمیان ہے؟ اس کے دونوں معنی ہوں گے. معتدل بھی یعنی معتدل سوچ والی، ایکسٹریمسٹ نہیں، یعنی افراط اور تفریط سے خالی ہیں، معتدل سوچ والے. لیکن سفہا کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دونوں طرف مشکل ہے. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ناسمجھی بھی ہے، اور کچھ رویے بھی مسلمانوں کے اپنے اصل سے ہٹے ہوئے ہیں. جو کہا گیا کرنے کو وہ کرنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہتے ہیں. تو مانوی اعتبار سے بھی معتدل امت بنایا اللہ نے ہمیں، اور فزیکلی بھی یا حصی اعتبار سے بھی ہم پیغمبر علیہ السلام اور باقی دنیا کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ ایک لفظ شاید بولتے ہیں وایا میڈیا. وایا میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک طرف کیا ہے پیغمبر اور دوسری طرف کیا ہے دنیا. پیغمبروں کا سلسلہ حد لگ گئی، ختم ہو گیا، اور اب انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو پھر اب یہ رول کون پلے کرے گا؟ امت مسلمہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں کھڑی ہے امت. پیغمبر کی تعلیم ادھر سے لے اور ادھر اقوام عالم کو دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے امتن وسطن. لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ. کون ہو جائیں؟ مسلمان. کیا ہو جائیں؟ شہداء، گواہ. علی الناس، لوگوں پر. تاکہ تم سب ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. لوگوں سے مراد اقوام عالم ہے، تمام انسان، یعنی حق کی گواہی دینے والے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول. کون رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ. رسول نے پیغام تم تک پہنچا دیا اور اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے. تو ایک طرف الناس ہے اور ایک طرف الرسول ہے اور بیچ میں امتن وسطن ہے. آگے ترتیب سمجھ. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر تو تھا. کس پر تھے آپ؟ بیت المقدس. الا، مگر، یعنی اصل قبلہ تو آپ کا خانہ کعبہ ہی تھا. یہ جو بیچ میں آپ کو بیت المقدس پر قائم رکھا، یہ کس لیے تھا؟ لنعلم، ایک ٹیسٹ کے لیے تھا، تاکہ ہم جان لیں من، کون، یتبع، پیروی کرے گا، الرسول، رسول کی. کس رسول کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو لوگوں کا ایک ٹیسٹ تھا. ممن، ان سے جو، ینقلب، لوٹ جائیں. ینقلب کا روٹ کیا؟ قاف لام بے. قلب کا کیا مطلب ہے؟ الٹ پلٹ ہونا، الٹا جانا، یعنی جو الٹا چلا جائے. علی عقبیہ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے. عقبی جو ہے یہ عقب سے ہے، عین قاف بے، کسی چیز کا پچھلا حصہ. تو پاؤں کا پچھلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ عقب، ایڑی. تو عقبین، 2 ایڑیاں، یعنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں پھرنا جسے اردو میں کہتے ہیں آپ.
الٹے پاؤں پھر جائے. اور یہ جو اتباع کا لفظ ہے نا، یہ تے بے عین سے ہے، تبع پیروی کرنا. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں مختلف لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے. سب سے پہلا ٹیسٹ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا تھا نا. کیا ٹیسٹ تھا؟ کس چیز سے آزمائے گئے تھے؟ اس پھل سے، شجرہ سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. پھر بنی اسرائیل کا ٹیسٹ تھا. کیا؟ گائے کے ساتھ کہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا. کیا تھا؟ چند کلمات کے ساتھ. اس کے بعد مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے، امت وسط کا ٹیسٹ ہے. کیونکہ جب تک کوئی ٹیسٹ پاس نہ کرے تو امامت کا درجہ نہیں ملتا، وہ چنا نہیں جاتا. تو اس لیے ٹیسٹ سے بھاگا نہیں کرے، گھبرایا نہیں کرے. ٹیسٹ ضروری ہے. ہم تو دنیا میں بھیجے بھی کس لیے گئے؟ ٹیسٹ، امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم. اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہم کس لیے آئے یہاں؟ ہم کیا سوچتے ہیں ہم کس لیے آئے؟ سیر و تفریح کے لیے، زیادہ کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھی طرح زندگی بسر کریں. ہم تو یہ سمجھے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر لمحہ ہی امتحان ہو رہا ہے. کسی چیز کا ملنا بھی امتحان اور کسی چیز کا چھننا بھی امتحان. دیکھا یہ جائے گا اب یہ کرتا کیا ہے. جب ایسی کوئی چیز بظاہر سامنے آتی ہے تو عموماً ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. کیا ہم مسئلے کی تہہ تک جاتے ہیں یا ہم صرف ظاہری نوعیت کو دیکھتے ہیں، مسئلے کی ظاہر کو صرف دیکھتے ہیں کہ اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، لہذا اس پہ ظلم ہے اور اس کے ساتھ فیور کیا گیا. عموماً اعتراض کون کرتا ہے؟ جو معاملے کو سمجھتا نہ ہو. معاملے کی حقیقت کو جب ہم نہیں سمجھتے تو اعتراض ہم کرتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کا حل کسی نہ کسی طرح ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ایک قدم پر امتحان ہے. کدھر قدم اٹھا کے رکھتے ہیں، ادھر کو جاتے ہیں ادھر کو جاتے ہیں، کس بات پر کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، کس بات کو کس طرح لیتے ہیں. یہی امتحان ہے. اگر کسی نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تو اس کا رویہ کیا ہوگا، عمل کیسا ہوگا؟ درست. کیونکہ عمل کا انحصار کس پر ہے؟ سوچ پر ہے نا. جو بات آپ کو جیسی سمجھ آئے گی آپ بولیں گی بھی ویسے، آپ کریں گے بھی ویسے. لہذا صحیح عمل کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کی سوچ صحیح ہو. جس شخص کی سوچ پازیٹو ہوگی وہ ہر چیز کو ایک اور نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کی سوچ پازیٹو نہیں ہوگی وہ چیزوں کو دوسری نگاہ سے دیکھے گا. تو یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، سوچ کا فرق. یہ سوچ کے فرق میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے. One day, a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the firm purpose of showing his son how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what could be considered a very poor family. On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip?" "It was great, Dad." "Did you see how poor people live?" the father asked. "Oh yes," said the son. "So tell me, what did you learn from the trip?" asked the father. The son answered, "I saw that we have one dog and they had 4. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. We need servants to serve us, but they serve others. We buy our food
but they grow theirs. We have walls around our property to protect us. They have friends to protect them. The boy's father was speechless. Then his son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are." تو یہ ہے سوچ کا فرق. ایک ہی چیز ایک انسان کو ایک طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرا شخص اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے اس کو بالکل اور طرح دیکھتا ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے. اور شیطان کہاں سے آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں سے آتا ہے شیطان؟ وسوسوں سے. آدم علیہ السلام کو اس نے کہاں سے پکڑا؟ کہاں سے آیا؟ وسوسوں سے. سوچ پہ حملہ کیا، سوچ بدل دی. نہیں تمہارے رب نے کوئی نہیں منع کیا اس سے، وہ تو اس کا اصل مقصد یہ نہیں، یہ ہے. اور وہ غلط فہمی میں اس درخت تک پہنچ گئے. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ اس امتحان میں کامیابی تو نہیں شو کی گئی نا. وہاں دنیا میں اگر ہم بھی چیزوں کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے، جیسی ہیں ویسی نہیں دیکھیں گے، اور خود ساختہ سوچ یا اپنے مخصوص ٹنل ویژن جس کو کہتے ہیں، یا مخصوص قسم کی اینک سے چیزوں کو دیکھیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح چیز نہیں پا سکیں گے. تو اسی لیے قرآن پڑھتے وقت ہمیں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو ہٹا کے، سارے وسوسوں کو دور کر کے، سارے تعصبات کو ایک طرف کر کے، کھلے دل اور کھلی نظر کے ساتھ حق کی دعا مانگ کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر اس کتاب تک آؤ، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک ہی چیز بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہی چیز بہت سے لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کتنی بدقسمتی ہو سکتی کسی انسان کی کہ وہ صحیح بات سمجھنے کی بجائے الٹ سمجھ کر اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے. تو جب ہم کسی چیز کو صرف سرسری نظر سے دیکھتے ہیں اور غور نہیں اس میں کرتے، تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو دین کا معاملہ، یعنی قرآن کا معاملہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف سرسری پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. اس میں غور و فکر اور تدبر اسی وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم اصل چیز تک پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی اپنی نیت، ارادہ اور تڑپ ہے کہ اللہ تو مجھے صحیح چیز دکھا. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے صحیح چیز تو اللہ دکھا دیتا ہے، وہ اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہو یا حضرت ابراہیم کی زندگی ہو یا اور صحابہ کی زندگی ہو، جس نے چاہا اس نے پا لیا. تو پھر اصل بات آپ کے اندر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ امتحان تو سب کا ہی امتحان تھا. وہ ان کانت، اور بے شک ہے. بے شک میں نے ان کا ترجمہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ بعد میں لا آ رہا ہے، کبیرتن کے ساتھ لا لکھا ہوا ہے. یہ جو لا ہے یہ لام تاکید جس کو بولتے ہیں، یعنی تاکید کا لام. تو جب لا آتا ہے ان کے بعد تو مانا ان کا بے شک ہو جاتا ہے، اس میں جزم آ جاتا ہے. اور بے شک ہے البتہ بھاری، گراں، شاق، یعنی یہ حکم پر عمل کرنا. الا مگر، الذین ان لوگوں پر، یعنی کچھ بھی بھاری نہیں، حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو. ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کر دے. یضیع ضاد یہ عین سے ہے، ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو. ایمان ویسے تو کہتے ہیں اللہ کو مان لینا، لیکن صرف اللہ کو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسولوں کو ماننا نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ایمان میں شامل ہے. احکامات الہی پر عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایمان میں ہی داخل ہے.
یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، وہ نمازیں مراد ہیں یہاں جو لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، کہ ان نمازوں کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان ہے. رؤوف کا روٹ ہے رے حمزہ فے، کسی سے تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا. ایک تو بتایا کہ یہ اعتراض تو ہوں گے، اعتراض ہوتے رہیں گے، کوئی راضی نہیں ہوگا تم سے، اور اعتراض کرنے والے خود نہ سمجھ ہیں. تبدیلی کیوں کی گئی اب اس کی وجہ بتائی جا رہی. ایک تو پیچھے بتا دی گی نا کہ آزمائش تھی، وہ تو ایک طرف، لیکن اہم وجہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی غرض، مقصد کیا ہے؟ جیسے وہ جگہ دنیا کی ایک سینٹرل پلیس ہے، اگر نقشے میں بھی آپ دیکھیں تو وہ دنیا کا مرکز بنتا ہے، یعنی وسط بنتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جیسے تم بھی امت وسط ہو، تم بھی اقوام عالم میں مرکزی کردار ادا کرو گے. اس لیے تمہیں وہ قبلہ دیا گیا تاکہ جس طرح وہ گھر تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. وہ پہلا گھر کس لیے تعمیر کیا گیا تو قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سورۃ آل عمران آیت 96 میں کیا بتایا گیا کہ گھر کی مرکزی حیثیت کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، وہ ہدایت کا مقام ہے. تو اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم بھی اقوام عالم کے لیے کیا بنو؟ ہدایت کا ذریعہ بنو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ کون؟ یعنی مسلمان کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، سارے انسانوں پر گواہ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام دینے والے، ہدایت کا ذریعہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے دو بڑے دور ہیں. ایک دور وہ ہے جس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے تھے، ٹھیک ہے نا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام کیا یا نہیں؟ کیا کیا؟ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ نے ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، ہر جگہ کے انسانوں کے لیے کیا. اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. نبوت تو ختم ہوئی، کار نبوت ختم نہیں ہوا. اب انسانی تاریخ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس مرحلے میں جب دین مکمل ہو گیا، قبلہ متعین ہو گیا، امت مسلمہ کو ایک مرکزی حیثیت مل گئی، اب کار نبوت نبیوں کے ذریعے نہیں، کس کے ذریعے کرایا جائے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت وسط کے ذریعے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اب انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی نہیں آئیں گے، یہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت وسط کو کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پچھلی قوموں کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے پیغمبر آتے تھے
اگلی نسلوں کے لیے. اب میں نے وسط کا کیا معنی بتایا تھا؟ درمیان. اب آپ دیکھیے یہ درمیان میں امت وسط. امت وسط درمیان میں. پیچھے والوں کے پاس کون آیا؟ اب آگے والوں کے لیے امت وسط. تو یہاں سے اپنا کام شروع کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے. دین مکمل، کتاب محفوظ، کتاب تبدیل نہیں ہوگی. سیرت رسول محفوظ، کوئی اس کو چینج نہیں اب کر سکتا. اتنے اوتھینٹیکیٹڈ ذرائع سے ہر چیز کلیئر کٹ ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے. اب صرف کرنے کا کام کیا ہے کہ اس ورثے کو، یہ لیگیسی ہے ہماری، اس ورثے کو جو ہم نے پیغمبر سے لیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے دینا ہے. چاروں طرف دنیا کے پورے گلوب پر، پورے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے. یہ ہماری سب سے نمبر 1 اور بڑی ضرورت ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہیں، اگر ہماری نسبت ہے آپ کے ساتھ اور ہم اس پہ خوش ہیں، بہت بڑا یہ کریڈٹ ہے جو ملا ہے. بہترین امت، وسط کا ایک معنی بہترین بھی کیا جاتا، بہترین امت. تو پھر بہترین اسی وقت ہوگے جب یہ کام کرو گے. اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور باقی سارے کام کرتے رہے تو پھر قیامت کے دن لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تم پکڑے جاؤ گے وہاں. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے لیے بحیثیت انسان ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ انسان اس ذمہ داری کو نہ ادا کرے اور باقیوں کو کرتا رہے تو پھر اس کو انعام نہیں دیا جا سکتا. کوئی مثال لائیے. آپ دیکھیے کہ شادی کرنے کا مقصد عموماً کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر بنایا جائے اور بچے ہوں، گھر آباد ہو، آگے نسل چلے. یہ نہیں، یہ ایک بنیادی مقاصد میں سے ہے نا. اب اگر ایک شخص شادی کرتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہ میں نے رہنا ہے تمہارے گھر اور نہ بچے پیدا کرنے ہیں، تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے تم میری بیوی ہو، جہاں چاہو رہو اور جو چاہو کرو، ہاں میں تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا کیونکہ تم اب میری بیوی ہوگی نکاح کے بعد. نہیں، دینا چاہیے اس کو، وہ بیوی جو ہے اس کی انعام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اب آپ سب کہیں گے کہ نہیں وہ تو کوئی فرض ہی ادا نہیں کرتی، نہ وہ گھر آباد کر رہی ہے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں تمہاری کیونکہ نکاح کیا ہوا تم نے مجھ سے. اور نہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے، نہ شوہر کا حق دے، نہ ماں بننا چاہے نہ شوہر کا حق دے، نہ گھر آباد کرے نہ گھر کا کوئی کام کرنا چاہے، لیکن بیوی اس کی رہنا چاہے اور اس سے مال متاع لینا چاہے، فائدے اٹھانا چاہے. ناممکن سی بات ہے نا. یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ پھر ایسا تعلق کبھی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اب ہمارا امت مسلمہ کا حال کیا؟ کوئی ڈیوٹی ہم نہیں کریں گے جو بحیثیت امت ہماری، ویسے ہم جو چاہیں کریں، عالیشان عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے کارنامے کریں، لیکن یہ کام نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم مصروف ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، ساری زندگی مجھے پڑھنے پڑھانے اور مریضوں سے فرصت نہیں ملتی، میں یہ کام کب کروں؟ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا ہے میں طالب علم ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو ایک گھر کی خاتون خانہ ہوں. ہر کوئی مصروف ہے اور سب چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ کام جب تم نے نہیں کیا تو پھر تمہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا انعام ملنا چاہیے. جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی تم نے وہی کام نہیں کیا. آپ کو پتا بنی اسرائیل سے امامت کیوں لی گئی؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شان و شوکت لے لی گئی. تو اسی طرح اگر آج امت مسلمہ یہ کام نہیں کرتی تو قیامت کے دن پوچھ نہ ہوگی. آپ دیکھیے بائبل میں ایک عبارت آتی ہے، چیپٹر ہے حجی یا حجی، مجھے اس کا پروننسیشن نہیں آتا کیونکہ میں نے بائبل براہ راست کسی سے نہیں پڑھی. تو جسے حاجیز لکھتے ہیں نا،
ایسے الف کے بغیر حجی یا حجی. اس میں آیت 1 سے 10 تک. میں نے صرف ایک آخری آیت چنی کیونکہ پیراگراف کافی بڑا تھا. نبی حجی ہیں، وہ آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ رب الافواج فرماتا ہے کیوں، یعنی میں تم سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے. میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر ناراضگی دنیا میں بھی آنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام چھین لیتا ہے. انسانوں کی بحیثیت ہم میں سے انڈیویجولز کتنے بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے ہوں، ملینئر ہو، آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ امیر ترین لوگوں میں زیادہ مسلمان ہی ہوں، بہت لینڈ مسلمانوں کے پاس ہو جو دنیا کی بہترین لینڈز ہیں، یا بہترین وسائل ہوں، لیکن کہاں ہے عزت؟ عزت کہاں ہے؟ بحیثیت مسلمان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی دنیا میں مصروف ہے اور جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تو اس کو بھولے ہوئے ہیں. اس طرف ہر ایک کے پاس بہانہ ہے، میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ اور یہ مجبوری، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے یہ اور یہ کام ہے. ہمیں سے ہر ایک کے پاس عذر ہے نا، میرے پاس ٹائم نہیں، آئی ہیو نو ٹائم، میرے پاس صلاحیت ہی نہیں، میں خود ہی عمل نہیں کرتی، مجھے پتہ ہی نہیں. یہ ان میں سے کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں. جو نہیں ہے وہ استعمال کریں، وہ لیں، سیکھیں، نہیں پتا تو پتا کریں. لا علمی اور جہالت جو ہے وہ کسی انسان کو پکڑ سے تھوڑی بچا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی اصل ذمہ داری بھول جائے اور اس کی بجائے وہ دنیا بھر کے کام کر ڈالے، وہ بینک بھر دے پیسوں سے، وہ گھر بنا بنا کے شہر بھر دے، وہ اپنی نسل اولاد اتنی سارے دنیا میں پھیلا دے، جتنی چاہے شہرت حاصل کر لے، لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا گویا کچھ نہیں کیا. اور یہ کام صرف اتنا نہیں کہ میں اور آپ بیٹھ کے قرآن خود ہی پڑھ لیں اور پڑھا دیں اور بس. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اقوام عالم اور تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. دنیا کی یونیورسٹی کسی میں پڑھنے کے لیے آپ چاہے $1000 کی کتاب خریدیں، شکر کر کے لیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، ڈگری ملے گی، پیسے کما لیں گے، کل کو اس کی قیمت نکل آئے گی. بڑی سے بڑی فیس دینی پڑے، بڑے سے بڑے ذرائع خرچ کرنا پڑے، گھر بات چھوڑنا پڑے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، نہ کسی کو مشکل ہوتی. لیکن دین کے نام پر اگر ہمیں تھوڑی سی اپنی ضرورت کٹ کر کے ایک جوس کا گلاس یا کوئی بھی اپنی ایک کھانے کی چیز یا پہننے یا اوڑھنے کی کٹ کر کے ہم ایک کتاب آرام سے لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ہم بچوں کو بیکار کے جنک خریدنے کے لیے کتنے کتنے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن ایک مقصد کے لیے ایک کتاب خریدنا، ایک چیز لینا، وہ ہم پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ بھی اس فرض کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے کہ کچھ لوگ جو قرآن پڑھ گئے ہیں اب ان کا دل تڑپتا ہے کہ ہر ایک پڑھ جائے، کوئی بھی پڑھنے والا پیچھے نہ جائے، صرف اس ڈر سے کہ یہ کتاب لینی پڑے گی، اب پھر پیسے لگنے وہ، کیونکہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کی ہوئی نا. مال ہر چیز کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں. تو بات یہی ہے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیا قرآن سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. الناس، الناس سے مراد کون ہے؟ سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان کے. تو سب کے لیے وہ میسج جانا چاہیے، یہ فریضہ ہے. اور اسی کے لیے اللہ نے وہ قبلہ مقرر کیا، وہ نبی بھیجا، وہ نعمت مکمل کی اور دین مکمل کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کیا کرتے. نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا وزن محسوس کرنا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نماز میں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
اللہ صحابہ کرام جیسا بنا دے، انبیاء کی طریقے پہ چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے طریقے پہ نہیں چلا جنہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، پڑھ لکھ کے جان بوجھ کے پھر اپنے ذمہ داری اور اپنے کام سے غفلت اختیار کی. لیکن عملی زندگی میں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی کتنا عجیب تضاد ہے. نماز میں کچھ کہتے ہیں، سلام پھیر کے کچھ اور کرتے ہیں. ان علوم سے مروب ہیں، ان کے لیے ہم ساری کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن میں غور و فکر، قرآن کے لیے وقت نکالنا، کیونکہ ہر چیز کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے. اگر ایک گریجویشن کے لیے آپ کو 4 سال یونیورسٹی میں پڑھنا پڑتا ہے تو ایک قرآن کے لیے ہم کچھ بھی محنت نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ اس کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ تو ہوں جو کریں، جو تڑپیں اور اوروں کو بھی اس چیز کی روشنی دکھائیں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. آخرت تو ہے ہی، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ بیسیکلی یہ کام ہمارے لیے ایک ماسٹر سٹروک کی حیثیت رکھتا ہے. ماسٹر سٹروک کس کو کہتے ہیں؟ ماسٹر سٹروک یعنی زندگی کے اندر یہ سٹروک، یعنی یہ کام جو ہے کہ قرآن سب کے لیے، اللہ کا پیغام سب کے لیے، یہ معمولی کام نہیں. جب ایک انسان واقعی اس کو اون کر لیتا ہے نا تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ساری پرائرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. دھچکا، جی ہاں، جیسے ایک دھچکا لگتا ہے نا، یعنی ایک نیا دروازہ کھلتا ہے آپ کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ یا ایک کی، ماسٹر کی نہیں جس کو کہتے، ماسٹر کی یا ماسٹر سٹروک. آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے یہ وہ معمولی بات نہیں ہے، اہم ترین فیصلہ. ایک ہے اپنے لیے جینا اور ایک ہے انسانیت کے لیے جینا. جب آپ انٹروورٹ ہوتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، تو آپ کی ساری محنت، کوشش اور پورا دن کہاں گزرتا ہے؟ کچھ دن پہلے آپ اپنے لیے جیتے تھے نا، تو آپ سویر کیسے کرتے تھے؟ اپنے لیے سوچنا، بچوں کے لیے سوچنا. دوپہر کیسے کرتے تھے؟ اپنے لیے سوچنا، گھر کے لیے، خاندان کے لیے سوچنا. اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے. اٹھے بھی تو اپنے لیے، سوئے تو اپنے لیے، جاگے تو اپنے لیے. میں اور میری زندگی، میری جاب، میرا کام، میری زندگی اور میں. لیکن یہ جو آیت ہے یا یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اب آپ کے لیے ایک دروازے کا کھلنا. اب آپ صرف اپنے لیے نہیں جیئیں گے، اب آپ کو اس خول سے باہر نکلنا ہے. آپ کو لوگوں کے لیے جینا ہے، اوروں کے لیے جینا. جب آپ اوروں کے لیے جینے لگتے ہیں تو اور قدر بھی نہیں کرتے بعض اوقات، وہ الٹا ہمارے اوپر برستے ہیں کہ یہ تم کون آیا میں نیند سے جگانے. یہ بالکل کام ایسا ہی ہے جیسے کسی سوتے ہوئے کو جگانا. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے گھر میں؟ صبح بچوں کو اٹھانا ہے نا مشکل. یعنی اس وقت کتنا انسان جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی نہ اپنا کام کر پا رہے نہ کچھ اور. ایک دفعہ اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، اور پھر وہ آگے سے گرمبل کرتے ہیں یا آگے سے ناراض ہوتے ہیں. تو دن کا آغاز ہی ایک ایسی چیز سے شروع ہوتا ہے کہ سارا موڈ آف ہو جاتا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ناراض ہوتے، بالکل اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جب آپ جگانے شروع کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ہوش میں آؤ، وہ دیکھو آگے آگے، ہوش میں آؤ، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، تو وہ الٹا ہمیں ناراض ہوتے ہیں. جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں سونے دو. تو یہ کام اصل میں ہے کیا؟ جگانے کا کام ہے. ایک تو یہ نا میں اپنے لیے جیتی ہوں، میں اٹھ گئی، میں نے اپنے سارے کام کر لیے، میری بلا سے جو سوتا ہے سوتا رہے. تو ایسے چھوڑتے ہیں آپ گھر میں؟ یعنی جو بھی مائیں ہیں وہ اس طرح چھوڑ دیتی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے بچہ دوپہر تک سوتا رہے، شام تک سوتا رہے، بے شک سوتا رہے. کیوں نہیں سونے دیتے آپ اس کو؟ بتائیے.
آپ کو اگر وہ سوتا رہ جائے تو غم ہوتا ہے؟ کوئی کام سوچتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے جو بھی حساس مائیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کام کر رہی ہیں اور بچہ سو رہا ہو، بے وجہ میں سو رہا ہو اور ضرورت سے زائد سو رہا ہو. انسان جل اٹھتا ہے، برداشت ہی نہیں ہو سکتا. تو انسانیت سو رہی ہو اور سوتے سوتے وہ گڑھے میں جا گرے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ چین ہی نہیں آ سکتا اگر آپ واقعی حساس انسان ہیں. پھر کیا بنے گا ان کا؟ پیغمبروں نے آ کے کیا کیا تھا؟ اگر آپ پیغمبروں کے حالات قرآن میں پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے، ہر ایک نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور آخرت کے سنگین مسئلے سے ڈرایا. آخرت کا مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، ابدی زندگی. کیا بنے گا اس دن؟ کہاں جائیں گے؟ کیا بیتے گی؟ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر تو چند دن کا عذاب ہوتا نا اور چند دن کی سزا اور ناکامی ہوتی اور پھر آگے اس کے پھر پار ہونا ہوتا تو ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں، جانے دو، غافل رہیں اور سوئے رہیں، اور کیا ہوا 1 سال فیل ہو گئے بچے، اگلے سال پاس ہو جائیں گے، نہ بھی پڑھیں گے، کچھ اور کر لیں گے. آخر مائیں تھا کار کے یہ کہتی نا اچھا نہیں پڑھتا بچہ نہ پڑھے، کوئی ٹیکنیشین بنا دوں گی، کوئی اور چیز سکھا دوں گی، چلو گزارا کر لے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں تو کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. لیکن سوتے ہوئے شخص بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا گزرنے والی ہے، اس کو تو نہیں پتا. جو بچہ ہے، غافل ہے، بے سمجھ ہے، اس کو نہیں پتا اس کا سونا کیا نقصان رکھتا ہے. انسانوں کو نہیں پتا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا سونا کیا معنی رکھتا ہے. تو یہ تو جو دیکھ رہا ہے اپنی کھلی آنکھوں سے خطرہ، وہی جانتا ہے نا، اور وہی بتا سکتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا. کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. اور یہ کب ہوگی؟ قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اتنا روئے تھے کہ ہچکیاں بند گئی تھی، اتنی شدید ذمہ داری محسوس کی. کیا تھی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا گزرے گی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے اقوام کے لوگوں پر بھی گواہی دیں گے، کیونکہ آپ کی کتاب میں ہر چیز محفوظ ہو گئی نا، اور خود ہم پر بھی گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا. قرآن میں ہی دلیل موجود ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے رب میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. تو ایسے لوگوں کے خلاف رسول گواہی دیں گے. اسی طرح جنہوں نے فرقہ واریت اختیار کی یا رسول کا طریقہ چھوڑا، رسول علیہ السلام قیامت کے دن ان کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. لہذا ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا اور تم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہیں کہ تم نے یہ پیغام آگے پہنچایا یا نہیں. اور یاد رکھیے کہ جب انسان اس پیغام کو پہنچاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے، اور پھر اس کی اپنے اندر ایک ارتقاء یا ایک ترقی اس کی شروع ہوتی ہے. پھر اس کے نتیجے میں مزید لوگ مسلمان ہوتے ہیں،
اور اس کی یہ زندگی بھی ایک لائیولی زندگی بن جاتی ہے. دیکھیں نا، ایک جب آپ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا سوائے چیلنج اس کے کہ آپ کی مادی حالت کیا ہے. لیکن جب آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے لگتے ہیں تو بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ مخالفتیں آپ کی مزید اصلاح کر دیتی ہیں. اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 571 عیسوی میں، 571 میں. 571 کے عمر، ابو بکر اور باقی لوگوں کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد 642 میں جب مسلمانوں کا مقابلہ ایرانیوں کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھیے، اس وقت کی عمر کو دیکھیے، اور اس وقت کے صحابہ کرام کو دیکھیے. ان 70 سالوں میں کوئی فرق آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوتے ہیں، 40 سال بعد نبوت ملتی ہے. اس 40 سال کو بھی نکال دیجئے بیچ میں سے. 609 میں آپ دیکھیے ابو بکر اور عمر کا حال کیا تھا. عقبہ بن عامر کہاں تھے اور باقی سارے لوگ کہاں تھے؟ وہ اپنے لیے جی رہے تھے. ان کی دنیاوی ترقی بھی کیا تھی؟ وہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے. اور صرف another 30 years 22 years تو آپ کی نبوت کے، 22 to 23، 2 سال حضرت ابوبکر کی خلافت اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. روم بھی فتح ہوتا ہے، ایران بھی فتح ہوتا ہے. یہ کس کے نتیجے میں ہوا سب کچھ؟ یہ پیغام پھیلا، نیو بلڈ اس میں شامل ہو، اور اس میں انسانیت کا نقصان تو نہیں کوئی ہوا، اس میں انسانیت کو فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ پوری انسانیت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے انسان سورج چاند سے ڈرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. اب انسان نے اس کو مسخر کرنے کا راستہ دیکھ لیا، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ یہ ستارے اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، یہ عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے. انسان کی سوچ کا دھارا بدلا، اور 1000 سال کی تاریخ میں اسپین میں جب مسلمان پہنچتے ہیں تو کس طرح علم کا عروج ہوتا ہے اور ترقی ہوتی. پھر مسلمانوں پر تو زوال آنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ پھر دوبارہ واپس اپنے لیے جینا شروع کرتے ہیں، اور یہ علوم منتقل ہو جاتے ہیں اسپین سے فرانس کی طرف اور ویسٹ کی طرف، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو اٹھاتا ہے اور ایک اور قوم آگے بڑھ کر اس چیز کو لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. اور پھر آج کا دور آپ دیکھیے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا کے سمٹ گئے. تو امت مسلمہ اگر عملی طور پر دیکھیں تو کسی قیادت کے مقام پر نہیں ہے، کسی قیادت اور عزت کے مقام پہ نہیں. آج ہمارے پاس بڑی بڑی جائیدادیں بھی ہوں، بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہمارے اندر ہو، لیکن جب تک امت مسلمہ بندوں کا حق نہیں دیتی، یہ بندوں کا حق ہے اللہ کا کلام جو آپ کے پاس ہے اور آپ کو انہیں دینا ہے. آپ کا کوئی احسان نہیں ان پر، یہ فریضہ ہے. یعنی یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا، اسے تو شیئر کرنا تھا، اسے تو دوسروں تک لے جانا تھا. آپ نے تو خود بھی نہیں اس کو استعمال کیا، نہ خود استعمال کیا نہ کسی اور کو دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کہیں سر نہیں اٹھا سکتے، ہر جگہ بدنام. کوئی کسی مسلمان کو دیکھتا تو فوراً اس کے دل میں کیا خیال آنے لگتا ہے؟ ہر جگہ آپ پہ شک کیا جاتا ہے، آپ کی کہیں عزت نہیں، کہیں کوئی آپ کو قبول نہیں کرنا چاہتا، کہیں کوئی آپ کو لینا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے جئیں، آپ ان کے فائدے کے بن جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے.
آپ ان کا حق نہیں دے رہے، لہذا وہ آپ کو کہیں بھی ٹھکانہ اور پناہ نہیں دے رہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اصل کام ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اصل کام ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟